نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم بیان ہوگا معاشرتی زندگی کے بارے میں کہ ہمیں اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے اور اپنے والدین کے جو قریبی ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ بہت اہم بیان ہے، انشاءاللہ اگر تھوڑا ٹائم نکال کے سن لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو پہلی حدیث ہے وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، 1903 اس کا نمبر ہے، 1903، اور مسلم شریف میں ہے 2552، اور سنن ابن داؤد میں ہے 5143، یعنی 3 کتب حدیث میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، اور راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، سب سے بہتر اور سب سے اچھا برتاؤ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ والد کے جو دوست ہوتے ہیں ان کا ادب و احترام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ کتاب کا نام اور حدیث کا نمبر بتانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بدقسمتی سے ہم اپنے دین کا مطالعہ نہیں کرتے۔ تو بہت سارے لوگ شاید یہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ حدیثیں کہاں سے بیان کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی سنی نہیں ہے۔ تو میں اس لیے ساتھ آپ کو کتاب کا نمبر، نام اور حدیث کا نمبر بتا دیتا ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ نمبر میں کوئی آگے پیچھے ہو کیونکہ نسخے مختلف ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی روایت میں فرق نہیں ہوگا، روایت انشاءاللہ وہی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو اچھا سلوک ہے، اگر والد صاحب فوت ہو چکے ہوں تو پھر یہ ہے کہ ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یہ بہت ایک ضروری بات ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، ترمذی شریف میں 1987 اس کا نمبر ہے، 1987، اور اس کے راوی بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بھی بہت پیاری روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اب دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے یہ، کتنی بڑی سعادت ہے یہ کہ اگر گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ، اس نے کہا بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تیری والدہ زندہ نہیں ہے تو اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 1987، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ یعنی والدین کی زندگی میں خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کر دی ہے تو اس کے بعد بھی موقع ہے کہ آپ ان کے جو عزیز رشتہ دار ہیں، خالہ ہو گئی، چاچا ہو گیا، تایا ہو گیا، حتیٰ کہ والد کے دوست جو ہیں ان کے ساتھ سلوک کرنے کو سب سے اچھا اور بہتر سلوک کہا گیا ہے۔ یہ ہے صلہ رحمی کا جو ریوارڈ ہے، یہ صلہ ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ جو حدیث ہے مشہور حدیث ہے، یہ ترمذی شریف میں 1992 نمبر ہے اس کا، بخاری شریف میں 5991، اور سنن ابی داؤد میں 1697، اور مسند احمد میں 190 اور 193، یعنی اتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے نمبر بتا دیے ساتھ آپ کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی کے طور پہ، کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحم ہوں، یعنی میرا نام ایک رحم ہے، رشتے ناطے جوڑنے والا، رشتے ناطے جوڑنے والا، اور اس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ جو کوئی اس کو جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑے رکھوں گا، اور جو کوئی اس کو توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ یعنی عزیز رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ترک تعلق کی بہت بڑی وعیدیں ہیں، اس کے بارے میں ماشاءاللہ پہلے کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے عزیز، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تعلق ختم کرنے کے بارے میں تو وہ 3 دن والی حدیث بھی ہو چکی ہے ماشاءاللہ، کافی اس کے بارے میں بیان ہو چکی ہیں، وہ آپ اس چینل پہ سن سکتے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے، بہت پیاری روایت ہے، یہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بہت پیاری روایت ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف میں 5984 نمبر پہ موجود ہے، 5984، مسلم شریف میں 2556 اور مسند احمد میں 80 اور 83، یہ اس نمبر پہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو بدلہ چکائے، توجہ سے سنیے گا، یعنی صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور پھر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے کہ جس طرح لوگ سلوک کرے گا اس طرح اسی کریں گے، جی نو جی ہوندی ہے، جی نو جی نہیں ہوندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اور پھر تم اچھا سلوک کرو، یہ نہیں کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، آپ کی عزت دے رہا ہے، آپ کو، آپ کی مدد کر رہا ہے تو آپ بھی آگے کر رہے ہیں، آپ کہیں جی میں صلہ رحمی کر رہا ہوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ کوئی آپ کو ساتھ برا سلوک کرے پھر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے ایک بہت پیاری اور حدیث ہے، مسند احمد میں 9185 اس کا نمبر ہے، 9185، بہت پیاری حدیث ہے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو فضیلت والے اعمال بتائیے۔ توجہ سے سنیے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا، جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ یہ جو کہتے ہیں جی نو جی ہوندی ہے، جی نو جی نہیں ہوندی، یہ ذرا توجہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھ سے چھین لے، کوئی چیز تو اسے چھین لے تو نقصان کر دے تو اس کو عطا کر، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ دیکھیے آپ نے کتنی پیاری نصیحت فرمائی ہے کہ جو ہم صلہ رحمی کا اس میں خلاصہ سارا بیان ہو گیا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو پھر آپ اچھا سلوک کریں۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ کوئی آپ کا نقصان کرے، آپ کو بلانا نہ چاہے، آپ سے تعلق تو ختم کرنا چاہے لیکن آپ تعلق ختم نہ کریں۔ یہ ہمارے آج کل بہت برا رواج ہو چکا ہے، بدقسمتی ہمارے معاشرے کا، کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بہت پیارے دوستوں کو، عزیز رشتہ داروں کو، ان سے ملنا جلنا، ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اکثر یہ چیز مشاہدے میں آئی ہے، معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ برسوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ یہ میرے مشاہدے میں ایک بات آئی ہے، میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں۔ ایک حاجی صاحب بزرگ تھے، وہ حج کرنے کے لیے گئے، تو جب واپس آئے تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا ان کے گھر، بڑے عزت سے ملے وہ، تو کہنے لگے میں حج تے گیا سی تے اپنی بھن نال گسے سی، میں جان لگیا بھی انہوں نے مل کے گیا۔ یعنی حج پہ جا رہے ہیں اور اپنی سگی بہن کو ملنا پسند نہیں کیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے معاشرے کا رواج ہے۔ یہ کہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا کہ وہ حاجی صاحب آئے تھے تو وہ کہہ رہے میں اپنی بہن سے، سکی سے بھی مل کے نہیں آیا، میں ابھی تک اس سے ناراض ہوں
کیا اس نے قتل کر دیا ہوگا، کیا کیا ہوگا اس نے، کوئی چھوٹی بڑی بات ہوگی. تو اکثر یہ جو تعلق ختم ہوتے ہیں اس میں کچھ بڑی بات نہیں ہوتی ہے، اکثر غلط فہمیاں ہوتی ہیں یا انا آ جاتی ہے آڑے. تو تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا حال حوال پوچھتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا حال حوال جو وہ لازمی پوچھتے رہنا چاہیے. وہ ایک اور روایت یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑتا ہے. یعنی اگر خدا نخواستہ کسی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل دور کرنی چاہیے، اس کا حال حوال پوچھنا چاہیے. آج کل تو میڈیا کا دور ہے، فون کا دور ہے، تو اگر ملنے کا ٹائم نہیں ہے جانے کا تو فون پہ ہمیں ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی خیر کی ضرور پوچھتے رہنا چاہیے، تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بری بات ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیں اور بول چال ہی بند ہو جائے. یہ چیز اچھی نہیں ہے. ایک اور روایت ہے، اللہ اکبر، ترمذی شریف میں 1920 اور سنن ابی داؤد میں 4943. یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کو ان کا مقام نہ دے. ایک روایت میں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے. مقام دینے سے یہی مراد ہوتا ہے کہ ان کی عزت کرنی، ان کا ادب و احترام کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا اور بڑوں کے ساتھ ان کا ادب و احترام کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے اور یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ کچھ آج جو گفتگو ہوئی ہے یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہم سخت دل ہو گئے ہیں، ہمارے دل جو ہے بڑے سخت ہو گئے ہیں دوسروں کے معاملے میں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اگنور کرنا جو ہے یا معاف کرنا وہ ہم بھول چکے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لیتے ہیں، تو نے فلاں وقت مجھے یہ بات کہی تھی یا تو نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. اور زیادہ جو ہمارا ہوتا ہے ناراضگی کی وجہ وہ ہوتا ہے کہ تو نے مجھے منگنی پہ نہیں بلایا، تو نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، تو اب تمہارا مرنا جینا ختم ہو گیا ہے. ذرا ایک روایت سن لیں، پھر دیکھیں آپ کہ آپ کیا سلوک کرتی ہے اور ہمیں تعلیم کس چیز کی اسلام دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے، تو ایک دن خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پہ زردی کا نشان تھا جو دولہے کے جسم پہ ہوتا ہے کپڑوں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انصاریہ عورت سے شادی کر لی ہے. تو آپ نے فرمایا مبارک ہو، ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری کا کرو. اب دیکھیں عبد الرحمن بن عوف ان کو اطلاع دے رہے ہیں شادی کے بعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو نے مجھے بلایا ہی نہیں شادی پہ، اب میں تیرے ساتھ پوری عمر نہیں بولوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تم ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری کا کرو. اگر کسی کو مجبوری ہے، کوئی ذہن میں نہیں آیا، کوئی مسئلہ ایسا گھریلو ہے کہ زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کرنا چاہتے، تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ تو نے مجھے بلایا کیوں نہیں تھا، اب میں بس ہمارا مرضی ختم ہو گیا ہے. اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. ترک تعلق پہ ماشاءاللہ کافی بیان ہو چکی ہیں. آج تو صلہ رحمی کے بارے میں صرف بیان ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے، میل جول حال چال جو ہے ان کا پوچھتے رہنا چاہیے، اور والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. خدا نخواستہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہ آج کا چھوٹا سا بیان تھا، اور وہی بات جو میں ہمیشہ دہراتا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں. حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں زندگی گزارنے کا پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاملات کس طرح رکھنے ہیں. یہ باتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اس کی ہمیں روزمرہ زندگی میں ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور حدیث ہے بہت پیاری، یہ جو میں حدیث کے بارے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ حدیث کا مطالعہ کیا کریں، حدیث کا مطالعہ کیا کریں، وہ یہ ہے
علم کا بیان ہے چیپٹر مشکات شریف میں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ علم کی کیا مقدار ہے، یعنی کتنا علم انسان کو ہونا چاہیے کہ اس کا شمار فقیہ میں ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے فقیہوں میں اٹھائے گا، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور اس کی اطاعت پر گواہ ہوں گا۔ ہمیں کم از کم 40 حدیثیں ضرور یاد کرنی چاہیے اور دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، اس لیے وہ آپ کو بیان کر رہی ہیں۔ 6022 اس کا نمبر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پہ ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وسلم اگر صدقے کی گنجائش نہ ہو؟ آپ نے فرمایا محنت کرے، ہاتھ سے کام کرے، خود بھی کھائے اور صدقہ بھی کرے، لیکن صدقہ ضرور کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس کی طاقت نہ ہو کام کرنے کی؟ تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حاجت مند اور پریشان حال کی مدد کرے۔ فرمایا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کی بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے لوگوں کو، یہ بھی نہ کر سکے تو خود برائی سے رکا رہے۔ تو ہم اگر صدقہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا وقت نکال کے حدیث کی کتابیں پڑھ لیا کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، کوئی نیک پرہیزگار بندہ نہیں ہوں، گناہ گار ہوں، دین کا طالب علم ہوں بس، اور اسی لالچ پہ یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ اللہ کرے کوئی بیان سن لے تو عمل کر لے، ہمارے بھی کھاتے میں کوئی مال لکھے جائیں گے نیک۔ وہ حدیث بڑی دفعہ بیان ہو چکی ہے جو سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ بخاری شریف میں 2942 اس کا نمبر ہے اور سنن ابی داؤد میں 3661 دو مختلف صحابہ سے آپ نے فرمایا تھا، ایک جگہ سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہیں۔ تو ہم بھی اسی لالچ پہ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے گا بیان سن کے اگر بڑوں کی عزت نہیں کرتا عزت کرنا شروع کر دے، اگر نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھنا شروع کر دے، داڑھی نہیں رکھی تو داڑھی رکھ لے، یا خدا نخواستہ کوئی کسی اور برائی میں مبتلا ہے تو اگر چھوڑ دے تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔